ہمارے ہاں نا لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے حساب کے کام سمجھ لیے. بہت سارے کام ہیں دنیا میں کرنے والے. ایک بڑا بنیادی کام دعوت خیر دینا بھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بلڈنگ میں، کسی گھر میں، کسی چوک میں آگ لگ جائے تو ارد گرد کے سارے پڑوسی دوڑ آتے ہیں، پائپ لے کر، پانی لے کر، کچھ لے کر. ان سے اگر آپ سوال کریں نا کہ میاں وہ آگ تو فلاں کے گھر میں لگی ہے، فلاں کی دکان پہ لگی ہے، فلاں کے کھیت میں لگی ہے، فلاں آدمی کی بلڈنگ اور مارکیٹ میں لگی ہے، تو آپ سارے کیوں پانی پہ دوڑ رہے ہیں اور سارے کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟ تو زبان حال سے ہر آدمی آپ کو جواب دے گا کہ جب آگ لگتی ہے نا تو وہ یہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ گھر کس کا ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ یہ تھوڑا دیکھتی ہے دکان کس کی ہے. جب آگ پھیلتی ہے، اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تو یہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ مارکیٹ کا مالک کون ہے. آگ آگ ہوتی ہے، آگ اندھی ہوتی ہے. اگر اسے بجھایا نہ جائے تو وہ تمیز نہیں کرتی، وہ فرق نہیں کرتی. جو اس کی لپیٹ میں آئے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. سیلاب آ گیا، بند ٹوٹ گیا، کسی دریا کا، کسی ندی نالے کا، کسی ایسی جگہ جس کا پانی آئے گا فصلوں کو، آبادیوں کو، گھروں کو نقصان پہنچائے گا، تو سارے لوگ وہ بند باندھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. کوئی مٹی لا رہا ہے، کوئی ریت لا رہا ہے، کوئی حکومت کو اطلاع دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی متعلقہ اداروں سے بات کر رہا ہے، سارے آ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ میاں آپ کا تو گھر قریب ہے ہی نہیں، آپ کا تو کھیت ہی پاس نہیں، آپ تو دور وہ دوسرے تیسرے محلے میں رہتے ہیں. اس سے اگر متاثر ہوں گے بھی تو قریب والے گھر ہوں گے، قریب والا کھیت پانی سے متاثر ہوگا. تو وہ آگ بجھانے والے اور سیلاب روکنے والے سب آپ کو یہی کہیں گے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے گھر کس کا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ مکان کس کا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے فصل کس کی ہے اور کچی ہے کہ پکی ہے. جب وہ آ جاتا ہے پھر وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. بس آپ بات سمجھ گئے. میں مثال دے کے تھوڑا سا آپ کو اپنی بات سمجھانے کی طرف لے آیا. میرے بھائیوں یاد رکھنا، سب مل کے آگ بجھاتے ہیں، سارے مل کے سیلاب کیوں؟ وہ اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ روکا نہ گیا تو میرا گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، میرا کھیت بھی آ سکتا ہے، میری دیوار بھی گر سکتی ہے. یہ دنیا میں جتنا برائیوں کا سیلاب آیا ہے، بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بہت ساری شادیوں پہ جایا کرتا تھا. کم از کم مسلمانوں کے اندر اتنی تمیز باقی تھی کہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے، ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی اور بیچ میں پردہ لگایا جائے گا. یہ میں چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں وہ پردہ بھی ہٹ گیا ہے، وہ صورتحال بھی بدل گئی ہے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں کل مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو آگے بڑھ کے ان سے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا. آہستہ آہستہ سب پیسے آئے نہیں، جدت آئی نہیں، مال آیا نہیں، عہدہ ملا نہیں، اور لوگ جدید ہوئے نہیں. تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، خیال ہی نہیں رہا پردہ کس چیز کا نام ہے. وہ کسی فقیر نے کہا تھا میرا تو پوتا بازار سے ایک ٹافی لینے گیا تھا، چاکلیٹ لے کے آیا تھا، تو وہ چاکلیٹ جب تک با پردہ تھی مکھیوں سے بچی ہوئی تھی، اور جیسے ہی اس نے اس کے اوپر سے ریپر اتارا ہے تو مکھیوں نے حملہ کیا ہے، گندگی آ گئی. آپ کو پتا ہے جب تک حیا کی چادر لوگ اوڑے رکھتے ہیں وہ گندگی سے بچے رہتے، لیکن جیسے ہی وہ چادر ہٹ جاتی ہے. میں اس لیے تنقید نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی بیاہوں میں، شادیوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ غیر تو نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن ہم سب تمیز بھول جائیں گے. سیلاب آ جائے گا گناہ کا. مجھ سے ناراض نہ ہونا، سیاںا آدمی ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، لیکن اپنے موبائل سے اگر وہ واہیات ویڈیو کسی کو بھیجتا ہے
تو مجھے بتانا کہ میں سوچ اور ذوق کا ماتم نہ کروں، میں اس معاشرے کو معاشرہ کہوں یا انسانوں کا بے ہنگم ہجوم کہوں۔ کچھ لوگ کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، ان کا قد بہت اونچا ہوتا ہے، ان کا سٹیٹس بہت بلند ہوتا ہے، ان سے بہت بزرگی والی بات کی توقع ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے؟ میں چھوٹا سا خادم الدین کا، میرے پاس بڑی تعداد نوجوانوں کی آتی ہے، میں دن رات ڈیل کرتا ہوں۔ میں نے آج آپ سے کہا تھا تقریر نہیں کرنی، دل کی باتیں کرنی ہے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا جوان برا نہیں ہے، داڑھی نہ بھی رکھی ہو نا، نماز پابندی سے خدا نہ خواستہ نہ بھی پڑھتا ہو، اور اس کا دینی حلیہ نہ بھی ہو، تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے مدینے والے کا نام آئے تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی، اس کی روح روشن ہو جاتی کہ میری ملت کا جوان برا تھوڑی تھا۔ لیکن جب چاروں جانب سوسائٹی میں ماحول ہی ایسا بنا دیا جائے، جب جدت کے نام پر اور دور کے تقاضوں کے نام پر بچوں کے ہاتھوں میں آگ کے انگارے دے کر انہیں کہا جائے کہ بیٹا نہ آپ نے اس کی تپش کے قریب جانا ہے اور نہ آپ نے جلنا ہے، پھر مجھے بتائیں قوم کیسے بچے گی؟ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ کسی ایک مبلغ کے ذمے نہیں لگانا، کسی ایک عالم کے ذمے، کسی ایک خطیب واعظ کے ذمے نہیں لگانا۔ جس طرح سارے مل کے آگ نہیں بجھاتے، ہم نے بھی سب نے مل کے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ جس طرح سارے مل کے سیلاب نہیں روکتے، بالکل اسی طرح سب نے مل کے، ہو سکتا ہے کسی سے ایک آدمی مشورہ کرتا ہو تو کسی سے 100 آدمی مشورہ کرتے ہو، تو کچھ نہ کچھ لوگوں میں تو ہم اثر رکھتے ہیں نا۔ تو اپنے حلقہ اثر میں ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال ہوگا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے جد و جہد کرنی شروع کریں۔ یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں رہی، میں سب جگہوں پہ نہیں جا سکتا، سب جگہوں پہ بات نہیں کر سکتا، یہ تو اب سب کو مل کے چلنا پڑے گا، اور مل کے چلیں گے تو اللہ فضل فرما دے گا۔